علی وصی پیغمبر ہے، علی وصی پیغمبر ہے۔ ایک بوڑھا شخص مدینے آیا۔ وہ شخص مسلمان نہیں تھا، مشرک تھا۔ اس شخص نے راستے میں گرگٹ پکڑ کر اپنی گٹھری میں رکھ لیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا اور سوال کیا، کیا آپ اللہ کے نبی ہیں؟ نبی نے قرآن کی کچھ آیتیں پڑھی۔ وہ شخص تھوڑا سا مطمئن ہو گیا، لیکن پھر بھی اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، اگر آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں تو میں اس وقت آپ کی بات مانوں گا جب یہ گرگٹ گواہی دے دے۔ یہ واقعہ رسول کی زندگی کے آخری ایام کا ہے۔ یہ شخص صحرا میں رہنے والا عرب ہے، بہت دور سے آیا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گرگٹ کو حکم دیا، میرے نبی ہونے کی گواہی دے۔ گرگٹ نے گواہی دی۔ جیسے ہی اس گرگٹ نے گواہی دی، اس مشرک شخص نے کلمہ پڑھ لیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر اس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف رخ کیا اور عرض کی، یا رسول اللہ، میرے قبیلے میں 4000 افراد ہیں، سب کے سب مشرک، بت پرست۔ میں اگر ان سب کو مسلمان کر دوں اور دین اسلام کی تبلیغ کروں تو آپ مجھے اس کا بدلہ کیا دیں گے؟ حضور نے فرمایا، جو مانگنا ہے مانگو۔ اس شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے 80 اونٹ چاہیے جو سب کے سب ایک جیسے ہوں، ان کے بال سرخ ہوں اور آنکھیں کالی ہوں۔ رسول اکرم نے فرمایا، ٹھیک ہے، تمہیں 80 اونٹ مل جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ سب کو مسلمان کر کے آؤ۔ اس نے کہا، ٹھیک ہے، میں جا رہا ہوں۔ وہ شخص واپس اپنے قبیلے پہنچا، پوری کوشش کی، زحمتیں برداشت کی اور بالآخر ان 4000 افراد کو مسلمان کر دیا۔ اب وہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا انعام لینے مدینے آیا۔ مدینے پہنچا تو معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رحلت فرما چکے ہیں۔ مدینے میں مولا کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو اس اعلان کے لیے معین کیا کہ جسے بھی نبی سے کوئی حق لینا تھا وہ نبی کے جانشین کے پاس جائے، وہ اسے ادا کریں گے۔ خلیفہ اول کی طرف سے ایک شخص آیا، اس نے اس اعلان کرنے والے کو دینار کی ایک تھیلی دی اور اس سے کہا، کوئی بھی نبی سے اپنا حق مانگنے آئے تو اسے خلیفہ اول کے پاس بھیج دینا۔ وہ عرب آیا، اس نے پوچھنا شروع کیا تو معلوم ہوا کہ نبی کا انتقال ہو چکا ہے۔ تو اس نے سوال کیا، اچھا تو نبی کا جانشین کون ہے؟ اس اعلان کرنے والے نے خلیفہ اول کا ایڈریس بتایا۔ وہ مسلمانوں کے خلیفہ اول کے پاس آیا اور کہنے لگا، مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنا حق لینا تھا، میں اپنا حق لینے آیا ہوں، کیا میرا حق دیا جائے گا؟ سوال کیا گیا، کیسا حق ہے؟ نبی سے کیا لینا ہے؟ کہا، 80 سرخ بالوں والے اونٹ لینے ہیں۔ تو کہا گیا، جھوٹا ہے یہ شخص، اسے کوڑے مارے جائے۔ اس عرب کو کوڑے مار کر دربار سے بھگا دیا گیا۔ وہ مدینے کی گلیوں میں بھٹکتا رہا، چیختا رہا، پکارتا رہا۔ جناب سلمان نے اس منظر کو دیکھ لیا، اس کا ہاتھ پکڑا، مولا کائنات کے پاس لے کر آئے۔ مولا نے پوچھا، اپنا حق لینے آئے ہو؟ 80 اونٹ لینے آئے ہو؟ اس نے کہا، آقا آپ کو کیسے معلوم؟ مولا کائنات نے امام حسن علیہ السلام کے حوالے پیغمبر کا عصا کیا اور کہا، فلاں پہاڑ کے پاس جاؤ اور اس عصا کو پہاڑ پر مارنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا، بار الہ اس شخص کی ضرورت کو پورا کر دے، اس کا قرض ادا ہو جائے۔ پہاڑ کے پاس مجمع اکٹھا ہو گیا۔ امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام نے اشارہ کیا، پہاڑ پھٹا، ایک کے بعد ایک اونٹ نکلنا شروع ہوئے، سرخ بالوں والے، کالی آنکھوں والے، سب ایک جیسے۔ 80 اونٹ نکلے۔ اس شخص نے ان سارے اونٹوں کی قطار بنائی، مدینے کے چاروں طرف چکر لگانا شروع کیا، آواز دیتا جاتا تھا، علی وصی پیغمبر ہے، علی وصی پیغمبر ہے۔ سبیل میڈیا، قرآن و اہل بیت کا راستہ، کامیابی کا راستہ۔